سورہ انفال ہے، اس کی آیت نمبر 48 ہے اور 10واں سپارہ ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب کہ شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے کام بھلے کر دکھائے، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور بولا آج تم پر کوئی شخص غالب آنے والا نہیں، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور تم میری پناہ میں ہو، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، الٹے پاؤں بھاگا، وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، اور بولا میں تم سے الگ ہوں، إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اس آیت میں بیان کیے گئے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان نے کفار کی نگاہ میں ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عداوت اور مسلمانوں کی مخالفت میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس پر ان کی تعریفیں کی، اور انہیں خبیث اعمال پر قائم رہنے کی رغبت دلائی۔ اور جب قریش نے بدر میں جانے پر اتفاق کر لیا تو انہیں یاد آیا کہ ان کے اور قبیلہ بنی بکر کے درمیان دشمنی ہے، ممکن تھا کہ وہ یہ خیال کر کے واپسی کا ارادہ کرتے، اور یہ شیطان کو منظور نہ تھا، اس لیے اس نے یہ فریب کیا کہ وہ بنی کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی صورت میں نمودار ہوا، اور ایک لشکر اور ایک جھنڈا ساتھ لے کر مشرکین سے آ ملا، اور ان سے کہنے لگا میں تمہارا ذمہ دار ہوں، آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ شروع ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشت خاک مشرکین کے منہ پر ماری تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے، اور حضرت جبریل علیہ السلام ابلیس لعین کی طرف بڑھے جو سراقہ کی شکل میں حارث بن حشام کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ ابلیس ہاتھ چھڑا کر اپنے گروہ کے ساتھ بھاگا، حارث پکارتا رہ گیا سراقہ سراقہ، تم نے تو ہماری ضمانت لی تھی، اب کہاں جاتے ہو؟ ابلیس کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، اور امن کی جو ذمہ داری لی تھی اس سے سبک دوش ہوتا ہوں۔ اس پر حارث بن حشام نے کہا کہ ہم تیرے بھروسے پر آئے تھے، کیا تو اس حالت میں ہمیں رسوا کرے گا؟ کہنے لگا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھے ہلاک نہ کر دے۔ جب کفار کو ہزیمت ہوئی اور وہ شکست کھا کر مکہ مکرمہ پہنچے تو انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ ہماری شکست کی وجہ سراقہ بنا ہے۔ سراقہ کو جب یہ خبر پہنچی تو اسے بڑی حیرت ہوئی، اور اس نے کہا یہ لوگ کیا کہتے ہیں، نہ مجھے ان کے آنے کی خبر نہ جانے کی۔ تو قریش نے کہا تو فلاں فلاں روز ہمارے پاس آیا تھا۔ اس نے قسم کھائی کہ یہ غلط ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ شیطان تھا۔ تو پہلے اسلامی بھائیوں، یہ تھی شیطان کی فریب کاری جو اس نے کفار کو جنگ کے دہانے پر کھڑا کیا، اور جنگ میں جھونک کر، اور کتنے ہی کافر پھر ہمیشہ کے لیے جہنم واصل کر گئے۔ تو اللہ کریم ہمیں شیطان کی فریب کاریوں سے بچائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجمعین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی